قرض سے نجات۔ ایک شخص قرض کے بوجھ سے ٹوٹا ہوا آپ کی خدمت میں آیا۔ اس کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور دعا کی۔ چند دنوں میں ایسے اسباب پیدا ہو گئے کہ اس کا قرض ادا ہو گیا اور وہ سکون میں آ گیا۔ ظالموں کے ظلم کا خاتمہ۔ کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ لوگ ظالم حکمرانوں کے ظلم سے تنگ تھے۔ وہ آپ کے پاس آ کر فریاد کرتے۔ آپ نے دعا کی تو ظالموں کی طاقت چھین گئی، ان کے منصوبے ناکام ہو گئے اور مظلوم لوگ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ راستہ بھٹکنے والوں کی رہنمائی۔ کچھ مسافر بیابان میں بھٹک گئے تھے، اندھیرا چھا گیا تھا اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دل سے آپ کو یاد کرنے لگے۔ اچانک ان کے سامنے روشنی پیدا ہوئی اور سیدھا راستہ نظر آ گیا۔ وہ منزل تک پہنچ گئے اور آپ کی کرامت پر حیران رہ گئے۔ غیب سے خبر دینا۔ لوگ جب آپ کے پاس آتے تو اکثر اپنے دل کے راز چھپا لیتے، مگر آپ مسکرا کر ان کے دل کی بات خود بتا دیتے۔ وہ حیران رہ جاتے کہ یہ بات تو کسی کو بھی معلوم نہ تھی، یہ اللہ کا دیا ہوا علم تھا جو آپ کی زبان سے جاری ہوتا تھا۔ دشمن کے حملے سے حفاظت۔ کئی بار ایسا ہوا کہ دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے۔ لوگ خوفزدہ تھے اور آپ کے در پر پناہ لینے لگے۔ آپ نے اللہ کے نام سے دعا کی تو دشمنوں کے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ وہ پلٹ کر بھاگ گئے اور مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت غوث اعظم کی کرامات بے شمار ہیں۔ بیمار کو شفا۔ ایک شخص برسوں سے سخت بیماری میں مبتلا تھا۔ بڑے بڑے طبیب بھی عاجز آ گئے تھے۔ وہ آپ کے پاس آیا اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے دست مبارک اٹھائے اور اللہ کا نام لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیمار صحت مند ہو گیا اور خوشی سے سجدے میں گر پڑا۔ مردہ کو زندہ کرنا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک خاندان غم میں ڈوبا ہوا آپ کے پاس آیا۔ ان کا عزیز فوت ہو چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے دعا کے لیے فریاد کرنے لگے۔ آپ نے اللہ کی قدرت کو یاد کیا اور دعا فرمائی۔ اچانک مردہ آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا اور سب حیرت سے کانپ گئے۔ علم غیب عطا ہونا۔ کچھ طلباء سوال پوچھتے ہی نہیں تھے بلکہ دل میں سوچتے تھے۔ آپ فوراً ان کے دل کا سوال زبان پر لے آتے اور پھر ان کا جواب دیتے۔ طلباء حیران رہ جاتے کہ استاد نے سوال پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیا۔ یہ آپ کو رب کی دی ہوئی خاص نعمت تھی۔ جانوروں پر کرم کرنا۔ ایک چرواہا بکریوں کے ساتھ آپ کی محفل میں آیا۔ ایک بکری بیمار ہو کر گر گئی۔ چرواہا رونے لگا کہ یہ میری روزی ہے۔ آپ نے بکری پر دست مبارک پھیرا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی اور چلنے لگی۔ چرواہا خوشی سے جھوم اٹھا۔ اندھے کو بینائی ملنا۔ دوسری بار ایک نابینا شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا آپ کے پاس آیا۔ آنکھوں سے روشنی جاتی رہی تھی اور دنیا اندھیری لگتی تھی۔ آپ نے دعا فرمائی اور ہاتھ چہرے پر پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی لوٹ آئی اور وہ خوشی سے چیخ اٹھا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ کھوئی ہوئی چیز واپس ملنا۔ ایک شخص نے اپنی قیمتی چیز گم کر دی تھی۔ دن رات تلاش کے باوجود نہ ملی۔ وہ مایوس ہو کر آپ کے پاس پہنچا۔ آپ نے دعا کی اور ارشاد فرمایا کہ گھر جاؤ، چیز مل جائے گی۔ وہ گیا تو دیکھا کہ گمشدہ چیز عین اسی جگہ موجود ہے جہاں سے غائب ہوئی تھی۔ دلوں کو بدل دینا۔ کچھ لوگ آپ کے دشمن بن کر آئے۔ دل میں کینہ اور بغض بھرا ہوا تھا۔ آپ نے ان پر رحم کی نگاہ ڈالی اور وہ نصیحت کے نرم لہجے میں اللہ کے کرم سے ان کے دل پگھل گئے۔ وہی دشمن آپ کے عاشق بن گئے اور ساری زندگی آپ کے خادم رہے۔ پانی پر چلنا۔ دوسری بار دریا میں سیلاب آیا اور لوگ پار نہیں جا پا رہے تھے۔ سب نے خوف کے عالم میں آپ کی طرف دیکھا۔ آپ نے اللہ پر بھروسہ کیا اور پانی پر چل کر پار ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے اور کئی نے آپ کے قدموں میں اسلام قبول کر لیا۔ وقت کو روک دینا۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت قریب تھا اور فاصلہ زیادہ تھا۔ آپ نے دعا فرمائی تو وقت کی رفتار تھم گئی۔ سورج وہیں رک گیا۔ لوگوں نے سکون سے نماز ادا کی۔ پھر وقت آگے بڑھا۔ یہ منظر دیکھ کر سب اللہ کی قدرت پر رونے لگے۔ دشمن کے ہتھیار ناکام ہونا۔ کچھ لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تلواریں لے کر آئے۔ جیسے ہی قریب پہنچے ان کے ہتھیار ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ وہ خوفزدہ ہو گئے اور آپ کے قدموں میں گر پڑے۔ آپ نے معاف کر دیا اور نرمی سے فرمایا، اللہ سب پر رحم فرمائے۔ ایک شہر میں سخت قحط پڑ گیا۔ کھیت سوکھ گئے۔
لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے، سب آپ کے دروازے پر آئے اور دعا کی فریاد کی۔ آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے تو فوراً بادل چھا گئے اور موسلا دھار بارش ہوئی، کھیت لہلہا اٹھے اور لوگ خوشی سے جھوم گئے۔ سانپ اور شرارت سے حفاظت۔ لوگ سانپ اور شرارت سے پریشان تھے، وہ آپ کے پاس آئے اور روتے ہوئے مدد مانگی۔ آپ نے کچھ کلمات پڑھے اور حکم دیا، جنات فوراً قابو میں آ گئے اور ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی قوت عطا فرمائی ہے۔ چراغ کا جلنا۔ ایک اندھیری رات میں چراغ گل ہو گیا اور کوئی روشنی نہ رہی۔ آپ نے برتن میں پانی ڈالا اور اللہ کا نام لیا، وہ پانی چراغ کی طرح روشن ہو گیا اور ساری محفل جگمگا اٹھی۔ سبحان اللہ پکارا اور آپ کی کرامت کو دیکھ کر عشق وار ہو گئے۔ بھوکے کو کھانا ملنا۔ ایک غریب شخص کئی دنوں سے بھوکا تھا، کھانے کو کچھ نہ تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور دل سے روتا ہوا۔ آپ نے دعا کی اور سامنے مٹی کے ڈھیر پر ہاتھ پھیرا، وہ فوراً کھانے کی ڈش میں بدل گئی۔ غریب نے شکم سیر ہو کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ لوہے کا موم بن جانا۔ ایک مرتبہ ایک شخص صاحب کی بارگاہ میں آیا جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ظالموں نے اسے قید کر رکھا تھا۔ آپ نے نگاہ ڈالی اور دعا کی، لوہا فوراً موم کی طرح نرم ہو گیا اور ٹوٹ گیا۔ پیارے ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور داستان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔